الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا نصير له ولا مقابل له ولا مماثل له ولا مضارع له ونشهد أن سيدنا وكريمنا ومكرمنا وحبيبنا وشفيعنا ومشفعنا وملجأنا ومأوانا وأعلانا وأولانا ومولانا النبي الأمين الكريم اور ان کی موجودگی میں ہم بھی اپنی حاضری سرکار کی بارگاہ میں لگانا چاہتے ہیں. میرے ساتھ مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا نمفر سود جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ تنم پر سود جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ دلم پش مردہ وارا سے سیاہ یا رسول اللہ دلم پش مردہ وارا سے سیاہ چسوئے من گزر آری من مسکین زناداری چسوئے من گزر آری من مسکین زناداری فدائے نقش نعلینت کنم جا یا رسول اللہ فدائے نقش نعلینت کنم جا چوبازو شفاعت را کشائی
برگناہ گارا چبازو شفاعت را کشائی برگناہ گارا مکم محروم جا میرا درا یا رسول اللہ مکم محروم جا میرا درا یا رسول اللہ تنم پر سودھ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ دلم پش مرد آوارا سے سیاں یا رسول اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف حضور سرور کائنات سرور دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے بعد سٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام سادات کرام حفاظ کرام اور میرے آگے پیچھے دور دراز سے قرب و جوار سے آنے والے عاشقان مصطفیٰ، بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے میرے لیے کہ مجھے ایک دفعہ پھر آپ کے شہر میں رسول اللہ کی محفل میں بیٹھنا، اس کی ایک بڑی سعادت مجھے حاصل ہو گئی۔ اور اس مہینے میں تو آپ کو پتہ ہے عاشقوں کی نیندیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ مہینہ آتا ہے تو اس میں مومنوں کے ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بزرگ ہوں، نوجوان ہوں، بچے ہوں، ہر ایک کی محبت قابل دید ہے۔ ہر ایک اپنے انداز میں سرکار کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ اور آج کی محفل کے روح رواں جو ہمارے اور آپ کے محسن مولانا نبی بخش صاحب اور ہمارے محترم دوست مولانا محمد الیاس صاحب نے جو دعوت دی، اللہ رب العالمین ان دونوں کو دونوں جہاں کی سعادت نصیب کرے۔ انہوں نے آج اس محفل کا بڑا اچھا نام بھی رکھا ہے شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ تو اس عنوان پر ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہی بات ہے جو کہنے والے جب بھی تعریف کرتے کرتے جب پریشان ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ کی تعریف کس زاویے میں کریں، تو ان کو پھر کہنا پڑا کہ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبی۔ عاشقوں نے کہا یا رسول اللہ ہماری زندگی تو آپ کی تعریف میں گزر جاتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم آپ کی تعریف کا حق کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اپنی حاضری لگانے کی کوشش میں ہیں، بس کوئی عالم ہو کہ مفتی ہو کہ مجتہد ہو کہ مجدد ہو کہ امام ہو کہ صحابی ہو کہ تابعی ہو، رسول اللہ کی تعریف کما حقہ کرنے سے ہر ایک بندہ عاجز ہے۔ اس کی تعریف صرف وہی کر سکتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا۔ اگر آپ لوگوں کی سبحان اللہ کی آواز ایسی آئے گی تو میں تو پھر تکھا ہوا۔ آپ لوگوں کی خاطر آئے ہیں، آپ لوگوں کی محبت ہمیں چاہیے اس محفل میں۔ اتنے دور دراز سے آئے ہیں، اگر آپ یہاں پہ لیٹ کے گزاریں گے پھر تو ہمیں بھی پریشانی ہوگی کہ ہم بولیں تو کیا بولیں، کہاں بولیں، کس طرح بولیں۔ رسول اللہ پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول، آپ
آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس قدر خوش قسمت ہیں؟ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہمارے مصطفیٰ نے آج سے 1450 سال پہلے اعلان کیا، نحن الآخرون السابقون۔ بھائی آپ کی بات ہو رہی ہے، اب اس پر بھی اگر سبحان اللہ کی آواز نہیں آئے گی تو پھر میں کیا بولوں؟ میرے مصطفیٰ آپ کے لیے خیر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون السابقون، میرے غلاموں یہ پریشان نہیں ہونا کہ تمہارے نبی سب سے آخر میں آئے، یہ نہیں سوچنا کہ ہم آدم، ابراہیم، ہم اسماعیل، موسیٰ و عیسیٰ کے بعد آئے تو آخر میں ہیں، لیکن السابقون، جنت کا دروازہ اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک ہم نہیں چھائیں گے۔ نحن الآخرون السابقون، ہماری شان یہ ہے کہ ہم مسلمان سب سے آخر میں ہوئے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اللہ فرمائے گا چونکہ محبوب کے غلام جنت میں پہلے نمبر پر یہی جائیں گے۔ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے یہ اسی کا صدقہ ہے۔ دیکھنے والوں نے جب اس کو دیکھا تو ایسی دیوانے نہیں ہوئے جناب والا۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے جناب عبداللہ بن سلام، مدینہ پاک میں جب میرے مصطفیٰ جلوہ افروز ہوئے نا مدینے میں، تو یہودیوں نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ تو ہر ٹائم رسول اللہ کی محبت میں گم ہیں، ہر بندہ رسول اللہ کی محبت میں، ہر بندہ بس اسی کا چرچا کر رہا ہے، ہر بندہ اسی کی محبت کی گن گا رہا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنظُرَ إِلَيْهِ، یہ کون ہے؟ یہ توریت کا بھی عالم ہے اور یہ انجیل کا بھی عالم ہے۔ یہ تھوڑا اوپر الجان صاحب آپ کو تکلیف کر تھوڑا سا نیچے فرماتے ہیں فَجِئْتُ، یہ صحیح ہے توجہ کے ساتھ، فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنظُرَ إِلَيْهِ۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں نے لوگوں کا ہجوم دیکھا کہ مصطفیٰ کریم جناب ابو ایوب انصاری کے گھر میں تشریف فرما ہے، ہر طرف سے لوگ وہاں پہ دیکھ جا رہے ہیں، کسی سے پوچھا کیوں جا رہے ہیں؟ کہا چہرے مصطفیٰ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنظُرَ إِلَيْهِ، میں بھی نکل پڑا، میں نے کہا جیسے لوگ دیکھ کے آتے ہیں میں بھی جا کے دیکھ کے آتا ہوں، میں بھی جا کے چہرہ دیکھ کے آ جاؤں کہ لوگ اس کے نام پر دیوانہ وار مرتے چلے جاتے ہیں کیوں؟ فَجِئْتُ فِي النَّاسِ لِأَنظُرَ إِلَيْهِ، میرا ارادہ نہیں تھا ایمان لانے کا، میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں جا کر غلام بن جاؤں، میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں مصطفیٰ کے قدموں میں جا کر گر جاؤں گا، میرا ارادہ تھا میں جا کے دیکھ کر واپس آتا ہوں۔ لیکن ہوا کیا؟ جب وہاں پر پہنچا تبینت وجہہ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، فرماتے خدا کی قسم جیسی ابو ایوب کے گھر میں داخل ہوا میری نظر چہرے بددعا پر پڑی، میری نظر جیسی بددعا والے چہرے پر پڑی، رخ زیبا پر جب میری نظر پڑی اندر سے آواز آئی عبداللہ بن سلام یہ وہ شخص نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر واپس تم جا سکتے ہو، ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، کہتے اندر سے آواز آئی عبداللہ بن سلام یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ وہ مصطفیٰ ہے۔ فرماتے صرف دیکھنے سے ہی آواز آئی، دیکھنے والے جب پہچان کرنے والے ہونا تو پھر ان کی یہ شان ہوتی، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ بیٹھا ہوا تو انسانوں کے اندر ہے لیکن انسانوں سے ماورا ہے تو بشر، لیکن مثلیت میں کوئی اس کے ساتھ نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، آج تک کسی ماں نے ایسا جیسا جنا ہی نہیں، ان کی یہی شان۔ دیکھنے والوں نے جب بھی دیکھا تو انہوں نے یہی کہا لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، خدا کی قسم مصطفیٰ جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ زندگی گزرتی گئی اور ہم اسی پریشانی میں تھے کہ کب اس جیسا چہرہ ملے گا، نہیں، جنہوں نے ایک دفعہ دیکھا بس اس چہرے کے لیے قربان ہو گئے، دیوانہ وار ایسے دیوانے ہو گئے کہ کہنے لگے پھر بعد میں زندگی گزر گئی اس جیسا ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ تو مجھے آج مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے جیسے، یہ مجھے اور آپ کو سبق دیا جا رہا ہوتا ہے اور ہمیں یہ
بتایا جاتا ہے کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ ہمارے جیسا ہے اعوذ باللہ، لیکن کہنے والوں نے، دیکھنے والوں نے جب دیکھا، ارے تم سننے والوں سے کیا عقیدہ لوگے؟ عقیدہ لینا ہے تو دیکھنے والوں سے لیا کرو یار۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، علی و معاویہ جنتی جنتی۔ سبحان اللہ، آپ جیسے ایسی محبت کے ساتھ بیٹھے، مجھے تو پھر پتہ نہیں چل رہا، بالکل آپ کی محبت میں۔ جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں جناب والا، عقیدہ لینا ہے سننے والے سے نہیں، دیکھنے والے سے لے لیں۔ جنہوں نے چہرے مصطفیٰ کو دیکھا، جن کی زندگی رسول اللہ کی زندگی کے ساتھ گزر گئی، آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں رسول اللہ ہم جیسے تھے یہ کچھ اور تھے؟ جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص، میں جو حدیث پیش کرنا ہوں بخاری مسلم کے حوالے سے، مشکات المصابیح کتاب الصلاۃ باب القصد فی العمل الثالث، باب القصد فی العمل، اس کے اندر الفصل الثالث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں اتیت رسول اللہ، اتیت رسول اللہ یصلی جالسا، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں مسجد نبوی میں آیا، مسجد نبوی میں دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے آ کر کہا قلت حدثت یا رسول اللہ انک قلت صلاۃ الرجل قاعدا علی نصف الصلاۃ وانت تصلی قاعدا، میں آ کر سرکار کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ بیٹھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں؟ سرکار نے فرمایا ضرور عرض کریں۔ میں نے کہا حضور میں نے آپ کی حدیث سنی ہے آپ کے صحابہ کی زبان سے، آپ کے صحابہ نے فرمایا کہ مصطفیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا جتنا ثواب ہے اس کا آدھا اس کو ثواب ملے گا، اس کو آدھا ثواب ملے گا۔ سرکار نے فرمایا ہاں، میں نے کہا یا رسول اللہ لیکن میں کیا دیکھ رہا ہوں، آپ خود بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا ثواب آدھا ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ پھر مجھے یہ بتا دیں کہ جب آدھا ہوتا ہے تو کیا آپ کو بھی آدھا ثواب ملے گا؟ میرے مصطفیٰ نے جو فرمایا اہل سنت کا عقیدہ کوئی ہے، آپ نے فرمایا لکنی لست کاحد منکم، ارے صحابی بات تو بالکل ٹھیک ہے، میں نے یہ کہا ضرور ہے لیکن میرے جیسا ہے کوئی؟ میں نے کہا ہے تو تمہارے بارے میں کہا ہے، غلاموں کے بارے میں کہا ہے، لیکنی لست کاحد منکم، میں تو تم جیسا ہوئی نہیں۔ سرکار خود کہے میں تم جیسا نہیں، اور کوئی اپنے آپ کو غلام اور مسلمان کہہ کر ممبر سے یہ آواز لگائے کہ وہ ہم جیسے ہیں۔ اب آپ بتا دیں کہ ممبر سے صدا لگانے والوں کی بات صحیح یا مصطفیٰ کی بات صحیح؟ ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے نا اسی کی بات ہم نے لینی ہے۔ اسی لیے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مجھے اور آپ کو، یہ مجدد ہیں شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، اگلے 1000 سال کے مجدد ہیں، دین کی تجدید کرنے والے ہیں، دین کو بچانے والے، اکبر اعظم سے جس نے دین اسلام کو بچایا یہ وہی شیخ ہے، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ فرمائنی ومزارعان وقل بارانان نیز خدمت بادشاہ می کنند واما خدمت مقربان دیگر است آن جانا میں زراعت قل برا آوردن عین معصیت است و مستحر کار بانداز ہے آنکار است وقل برا نان لمحنت تمام در روز یک تنگ اجرت می کنند می گیرند
میگیرن فرماتے ہیں مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تمہارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ رسول اللہ ہمارے جیسے ہیں یا نہیں، فرماتے میں ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، اس مثال کے ذریعے یہ سمجھ لینا، اپنا عقیدہ اس کے مطابق بنا لینا۔ جناب مجدد الفسانی فرماتے ہیں ایک ہے ہل چلانے والا، فرماتے دیکھیں ایک ہے بادشاہ، بادشاہ کے ماتحت دو قسم کے بندے ہوتے ہیں، ایک اس کا نائب بن کر کونے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں وزیر اعظم، جس کو ہم کہتے ہیں وزیر اعظم، ایک بادشاہ کا وزیر اعظم ہے، اور ایک بادشاہ کے ملک میں ہل چلانے والا، کھیتی باڑی کرنے والا۔ فرماتے ہیں دونوں میں فرق ہے۔ کیسے فرق ہے؟ کہتے جو کھیتی باڑی کرنے والے، ہل چلانے والے ہیں، ان کی محنت ہے زیادہ، اجرت ہے کم، کیونکہ پھر اس کے بعد جتنی بوریاں گندم کی آئیں گی اسی کے مطابق اس کو پیسے ملیں گے۔ اب ان کی وہ جو زراعت کرنے والے ہیں، وہ جو ہل چلانے والے لوگ ہیں، ان کی محنت سب سے زیادہ ہے، اجرت ان کا کم ہے، لیکن جو خدمت مقربہ، جو مقرب ہے بادشاہ کی بارگاہ میں وزیر اعظم بنا ہوا ہے، وہ صرف ایک لمحے کے لیے بادشاہ کے پاس بیٹھ کر صرف دستخط کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دستخط کرتا ہے، کوئی اس کے لیے محنت نہیں، کسی قسم کی کوئی محنت نہیں، صرف ایک دستخط کی ضرورت ہوتی ہے، پورے ملک کا کاروبار اسی کے دستخط کے ذریعے چلتے ہیں۔ فرماتے سنو غلاموں، امتیوں، تمہاری حیثیت اس کھیتی باڑی کرنے والے کی طرح ہے، تم ہل چلانے والے کی طرح ہو، تم دن رات محنت کرو، تم دن رات عبادتیں کرو، تم دن رات محفلیں کرو، تمہیں اجرت کم ملے گی، لیکن مصطفیٰ جیسا تم کبھی نہیں بن سکتے، کیونکہ اس کائنات کا بادشاہ اللہ ہے اور اللہ کا وزیر اعظم مصطفیٰ کی ذات مبارک ہے۔ پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مدنی کی آمد، رجپال کی آمد، نعرہ رسالت۔ تھکے تو نہیں ہے نا؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ تو پھر سنیں، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ بھوت تمہارے سر پر سوار ہو کہ نبی ہم جیسے ہیں، تو پھر یاد کرنا تمہاری حیثیت کھیتی باڑی کرنے والے کی ہے اور میرے مصطفیٰ وزیر اعظم ہیں۔ تم دن رات محنتیں کرو، تمہاری وہ اجرت نہیں بنتی جو ایک چہرے مصطفیٰ اٹھ جاتا ہے ساری اجرتیں مل جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے محبوب نماز آپ پڑھ رہے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں نماز کے اندر آپ کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، چہرے کے اٹھنے سے یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ محبوب آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا قبلہ تبدیل ہو جائے۔ آپ نے بولا نہیں ہے نماز کے اندر قبلہ تبدیل کر دیں، اس کو کہتے ہیں مصطفیٰ۔ مصطفیٰ وہ ہے جو صرف جس کے دل میں چاہت پیدا ہو، اللہ فرمائے محبوب جو تیری چاہت وہ میری چاہت، جو تیری مرضی ہے وہ میری مرضی ہے۔ ارے اگر مجدد الفسانی کی بات تمہیں سمجھ میں نہیں آئی ہے، یا ان کی بات اگر آپ سمجھنے سے قاصر ہے، یا ان کی بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے، چلو اپنے گھر کی خبر لو، اپنے بابا ابن تیمیہ کی بات تو سنو۔ الصارم المسرور کے اندر فرماتے وہ کہتے ہیں قد اقام اللہ مقام نفسہ، قد اقام اللہ مقام نفسه في امره ونهيه واخباره وبيانه ولا يجوز ان يفرق بين الله ورسوله۔ یہ کہہ رہے ہیں، کون کہہ رہے ہیں؟ ابن تیمیہ کہتے سنو، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اپنا قائم مقام بنا دیا ہے۔ قائم مقام کا کیا مطلب؟ اپنا نائب بنا دیا ہے۔
یہ میں نہیں کہہ رہا، اگر ہم کہیں تو آپ کہیں کہ دیکھیں یہ تو آپ غلط بات کہہ رہے ہیں، نبی کیسے نائب ہوتا ہے؟ یہ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ تمام علماء، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ نبی میرے نائب ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں قد اقامہ اللہ مقام نفسی، اللہ نے محبوب کو اپنا نائب بنایا۔ کس چیز میں؟ کس چیز میں نائب بنایا؟ توجہ کے ساتھ کہتے فی امرہ و نہیہ و اخبارہ و بیانہ۔ سنیں، ابن تیمیہ کہتے ہیں حکم مصطفیٰ حکم اللہ ہے، جس چیز سے مصطفیٰ روکے اللہ اسی سے روکتا ہے، جس چیز کی خبر مصطفیٰ دے وہی اللہ کی خبر ہے، جو مصطفیٰ کہے در حقیقت وہ اللہ کا بتایا ہوا قول ہے، اللہ کا بتایا ہوا قول ہے۔ ہم نہیں کہتے کم سے کم اپنوں کی تو باتیں پڑھیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ نبی بے اختیار نہیں ہے، جیسا کہ آپ تم لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے نبی کے ہاتھوں میں کوئی اختیار نہیں۔ کہتے نہیں، اللہ نے اس کو نائب بنایا، اب حکم چلے گا تو قیامت تک مصطفیٰ کا حکم چلے گا، اس سے آگے بات ختم ہے، اس سے آگے کسی قسم کی بات نہیں چل سکتی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس جو مفسر قرآن ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کی شاگرد امام طاؤس نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا حضور مسئلہ بہت بڑا ہے، ذرا مجھے مسئلہ سمجھا دیں۔ ظاہر سی بات ہے شاگرد جب پھنستا ہے نا تو وہ اپنے استاد سے رجوع کرتا ہے، بشرطے کہ استاد کے اندر قابلیت۔ اب طاؤس تابعی ہے، بہت بڑے محدث ہے، توجہ سے سننا ہے یہ بات۔ کہتے کہ میں پریشان ہوں، اپنے استاد سے کہہ رہا عبداللہ بن عباس سے، کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا حضور آپ مجھے یہ بتا دیں کہ عصر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنا جائز ہے؟ اگر میں 2 رکعت نفل پڑھوں عن الرکعتین، سأل عن ابن عباس عن الرکعتین بعد العصر فنہا۔ عبداللہ بن عباس نے پوچھا حضور مجھے بتا دیں کہ عصر کی نماز کے بعد میں 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں، یہ نفل پڑھنا میرے لیے جائز ہے؟ کہنے لگا بالکل جائز نہیں پڑھ سکتے۔ کہنے لگا حضور یہی تو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا، کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ عبادت اللہ کی ہے، عصر سے پہلے بھی عبادت اللہ کی، عصر کے بعد بھی عبادت اللہ کی، پہلے بھی میں عبادت اسی کے لیے، ابھی بھی عبادت اسی کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر یہ کیا بات ہے کہ عصر سے پہلے میں نماز پڑھتا ہوں تو وہ جائز ہے، عصر کے بعد جائز نہیں ہے؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا میں نے قرآن بھی پڑھا ہے، حدیث میں نے سرکار کی حدیث سنی ہے۔ کہا سرکار کی کیا حدیث سنی ہے؟ کہا سرکار کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نہ پڑھے، نفل پڑھنے کی اجازت نہیں۔ تو پتہ ہے عبداللہ بن عباس نے جب یہ سنا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا طاؤس آپ نے حدیث سنی ہے رسول اللہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں پڑھ سکتے؟ کہا ہاں۔ کہا تو پھر سوال کرنے کی گنجائش کہاں سے؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا کہ جب آپ نے حدیث بھی سنی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ نے بولا ہے کہ نہیں پڑھ سکتے تو بس نہیں پڑھ سکتے، اب آگے سوال کرنے کی گنجائش کہاں، کیوں، کیسے؟ ختم۔ جب مصطفیٰ نے کہہ دیا وہی شریعت بن گئی ہے، تو پتہ چلا شریعت نماز پڑھنے کا نام نہیں۔ جب مصطفیٰ کہے نماز پڑھے تو وہ شریعت، جب کہے نہ پڑھے تو یہی شریعت۔ یہ مجھے اور آپ کو غلط سبق سکھایا جاتا ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں گے تو بس یہی ہمارے لیے دین ہے۔ نماز پڑھنا تمہاری اوپر فرض ہے، روزہ رکھنا تمہاری اوپر فرض ہے، یہ دین کے فرائض میں ضرور شامل ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اصل دین زبان مصطفیٰ ہے بس۔ عبداللہ بن عباس نے بتایا کہ عصر کی نماز کے بعد ہم جو 2 رکعت نفل نہیں پڑھ سکتے، اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے سوائے اس کی کہ رسول اللہ نے منع کر دیا۔ اب جب آپ نے منع کر دیا یہی شریعت، اسی کو کہتے ہیں شریعت۔
اسی کو کہتے ہیں اتباع، اسی کو کہتے ہیں محبت۔ اگر اس چیز سے ہم عاری ہیں تو پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اللہ نے آپ کو مختار کل بنا کر بھیجا۔ یہی عقیدہ اہل سنت ہے۔ ہاں، ہم نے یہ عقیدہ کسی اور جاہل سے، کسی اور مرتد سے ہم نے یہ عقیدہ نہیں لیا ہے، ہم نے یہ عقیدہ اصحاب مصطفیٰ سے لیا ہے۔ وہ اصحاب مصطفیٰ جو دین کی آنکھوں کے تارے ہیں، وہی ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے۔ انہوں نے ہمیں یہ سمجھا دیا ہے کہ بس دین وہی ہے جو سرکار کے۔ اسی لیے صحابہ کرام، کبھی بھی آپ نے یہ نہیں پوچھا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ ہم نماز فرض کتنا پڑھیں، سنتیں کتنی پڑھیں، نفل کتنے پڑھیں، کس ٹائم پڑھیں، کس ٹائم نہ پڑھیں۔ انہوں نے بس رسول اللہ کو دیکھا اور اسی سے شریعت کو پا لیا، اسی کو انہوں نے شریعت سمجھ لیا اور یہی شریعت ہے۔ جناب مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعث رسول اللہ سریۃ واستعمل علیہم رجلا من الانصار۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے نبی مختار کل ہے اور آپ جیسا کوئی نہیں، اور یہ محفل کا مقصد بھی یہی ہے کہ غلاموں کو یہ عقیدہ مل جائے کہ ہمارے نبی جیسا کوئی ہے نہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو بھیجا کافروں کے خلاف، اور ایک سردار ان کے لیے مقرر کیا، ایک سردار ان کے لیے مقرر کیا، اور سردار کو کے بارے میں فرمایا وَأَمَرَهُمْ أَن يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا۔ سرکار نے ان کو یہ حکم دیا کہ یہ تمہارے سردار ہے، اسی کی اطاعت تم نے کرنی ہے، اسی کی اطاعت تم نے کرنی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس واقعے کا اس موضوع سے کیا تعلق ہے، ذرا توجہ سے سننا کہ آخر میں صحابہ کرام کیا عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ آپ جب بھی کوئی حدیث پڑھتے ہیں نا، حدیث کے الفاظ بظاہر کسی اور واقعے کے اوپر دلالت کرتے ہیں، لیکن جب حدیث ختم ہوتی ہے نعت مصطفیٰ بن جاتی ہے۔ بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، کہ ترمذی شریف ہو، نسائی ہو، کہ ابن ماجہ ہو، اب جب مطالعہ کریں گے پڑھیں گے نا حدیث کا تعلق کسی واقعے کے ساتھ ہے، کسی چیز کے ساتھ، لیکن جب حدیث ختم کر کے اب اس پر غور کرنا شروع کریں گے تب پتہ چلے گا یہ تو نعت مصطفیٰ ہے۔ مولا علی فرماتے لشکر کو بھیجا اور لشکر کو کیا کہا کہ اپنے سردار اور امیر کی اطاعت کرنا ہے، اپنے امیر کی اطاعت کرنا ہے۔ فَأَغْضَبُوهُ فِي شَيْءٍ۔ اب معاملہ ایسا ہوا کہ آگے گئے، انہوں نے کچھ ایسا کر دیا کہ امیر ناراض ہو گئے، لشکر کا سربراہ ناراض ہو گئے۔ اب لشکر کا سربراہ سوچنے لگا کہ ان لوگوں نے مجھے غصہ دلایا ہے، میرے مطابق انہوں نے کام نہیں کیا۔ اس نے کہا اجمعوا لی حطبا وأوقدوا لی نارا۔ صحابہ کو حکم دیا کہ بھائی لکڑیاں جمع کرو، سب نے لکڑیاں جمع کی۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ اب آگ جلاؤ، آگ بھی جلا دی گئی۔ اب ان سے کہہ رہا ہے الا یأمرکم رسول اللہ ان تسمعوا لی وتطیعوا۔ وہ جو لشکر کا امیر ہے وہ کہہ رہا اب مجھے بتا دو کہ یہ آگ جل رہی ہے، کیا مصطفیٰ نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میری اطاعت تمہارے اوپر لازم ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل یہ کہا تھا۔ کہا میری اطاعت لازم ہے تمہاری اوپر؟ کہا جی بالکل لازم ہے۔ کہا فادخلوا، اب میرا حکم یہ ہے کہ اس آگ کے اندر داخل ہو۔ کیا عجیب قسم کا امتحان آ گیا۔ صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ اب آگ میں کود جاؤ۔ فنظر بعضهم الى بعض، صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک عاشق تڑپ کر اٹھا اور کہنے لگا انما فررنا الى رسول اللہ من النار۔ کہا دیکھیں آپ ہمارے لشکر کے امیر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے سربراہ اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی اطاعت ہمارے اوپر لازم ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ذرا سنیں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ کہا تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کے صدقے ہم تو دوزخ کی آگ سے محفوظ ہیں۔
انما فررنا الی رسول اللہ من النار، اگر ہمیں آگ میں کودنا تھا تو پھر ہم رسول اللہ کے اوپر ایمان کیوں لائے؟ اندازہ دیکھے، الفاظ دیکھے، محبت دیکھے. صحابہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو نمازوں کے صدقے ہم جائیں گے دوزخ سے بچیں گے، نہیں. انما فررنا الی رسول اللہ من النار، ہم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا اس لیے ہے کہ تاکہ دوزخ کی آگ سے محفوظ ہو جائیں. ارے جب مصطفیٰ کے صدقے قیامت کے دن ہم دوزخ کی آگ سے محفوظ ہیں، پھر اس دنیا میں ہم اس آگ میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اس دنیا میں ہم اس آگ کے اندر کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم نے مصطفیٰ کا جب نام لیا، ہم نے جب آپ کے دامن کو تھام لیا، آپ کے دامن تھامنے کے بعد اب ہماری شان یہ ہو گئی ہے کہ ہم کبھی بھی آگ میں نہیں پڑ سکتے. جب قیامت کے دن ہم دوزخ کی آگ سے محفوظ ہیں تو پھر اس دنیا میں ہم اس آگ کے اندر کیسے جا سکتے ہیں؟ فلما رجعوا كذلك، اب اس کے بعد معاملہ ایسا ہوا کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا، بات ختم ہو گئی. پھر جب یہ واپس آئے مدینے میں نا سرکار کی بارگاہ میں، تو کسی صحابی نے جا کر سرکار کو بتا دیا، یا رسول اللہ، امیر صاحب نے ہمیں ایسا کہا تھا کہ وہاں پہ آگ جلائے، ہم نے آگ جلائے، اس نے کہا آگ میں کود پڑو، اور آگ میں کود پڑنے کا اس نے ہمیں حکم دیا، لیکن ہم آگ میں نہیں گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل صحیح کیا ہے، اگر تم اس آگ کے اندر داخل ہوتے کبھی بھی نہ نکل سکتے، کیونکہ اللہ نے میرے نام کے صدقے تمہیں آگ سے محفوظ کر لیا ہے. اللہ نے تمہیں آگ سے محفوظ کر لیا ہے. جب تم نے میرا نام لیا نا تو میرے نام کے صدقے اللہ نے سب آگ سے تمہیں محفوظ. یہی صحابہ کا عقیدہ تھا، بس یہی تمہیں بتانا چاہتا ہوں. صحابہ نماز بھی پڑھتے تھے، جہاد پہ بھی جاتے تھے، عمل بھی کرتے تھے، نیک عمل کرتے تھے، لیکن کبھی کسی ممبر پر بیٹھ کر یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ نمازیں ہماری صحیح ہے لہٰذا ہم نمازوں کی بدولت جائیں گے. ان کا عقیدہ یہ تھا فررنا الی رسول اللہ من النار. ارے آگ سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ مصطفیٰ کی ذات مبارک. سیدی مرشدی غلام ہے، غلام ہے علماء اہل سنت. اسی لیے امام اہل سنت نے کیا خوب کہا، آج لے ان کی پناہ آج مدد ہمیں ہمارے امام نے ایسے عقیدہ نہیں دیا، حدیثوں کو دیکھ دیکھ کر ہمارا عقیدہ بناتے گئے اور ہمیں بتاتے گئے کہ لوگوں دامن مصطفیٰ کو چھوڑ کر کوئی دنیا میں تمہیں بچانے والا نہ دنیا میں ہے نہ آخرت میں ہے. اگر تم اپنی عافیت چاہتے ہو، اپنی خیریت چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ میں تمہیں آنا پڑے گا. آج لے ان کی پناہ مدد مانگ ان سے، کلامہ نے گے قیامت میں اگر قیامت کے دن تو تمہیں ماننا پڑے گا. قیامت کے دن جب تم دیکھو گے عزت کو، شان و شوکت کو، رفعت کو دیکھو گے، اس وقت تمہیں پتہ تو چلے گا، اس وقت تو ایمان لانے کا تمہارا دل بھی کرے گا، اس وقت تو تمہاری بھی چاہت ہوگی کہ کاش ایک دفعہ موقع مل جائے ساری زندگی اس کی غلامی میں گزار دوں. اس وقت تو تمہارے دل میں یہ چاہت پیدا ہوگی، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج جاؤ ان سے مدد مانگو. تم کیا مدد مانگو گے؟ تم نے تو وہاں پہ روضہ مصطفیٰ کے ارد گرد عاشقوں کے خلاف تم نے پہرے شروع کیے. امریکہ کے خلاف تو تم پہرے نہیں دے سکتے، کافروں کے خلاف تو تم اٹھ نہیں سکتے، اسرائیل کے خلاف تو تمہاری تلواریں نہیں چل سکتی، تمہارے بندوق نہیں چل سکتے. عاشقان مصطفیٰ جو روضہ مصطفیٰ کے ارد گرد دیوانہ وار چلے جاتے ہیں، ان کو پکڑ پکڑ کر ان کے اوپر شرک کے فتوے لگاتے ہو. یہی تو تمہارا حال ہے کہ غیروں کے سامنے تم جھکتے ہو، غلاموں کو تو تم قید کرتے ہو.
اب ہمیشہ کے لیے عزت تمہارے نام عزت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے. اب تمہاری عزت ختم ہو گئی ہے, تم ہمیشہ کے لیے غلام بن کے رہو گے. کیوں کہ جب غلامان مصطفیٰ کو آزادی نہیں تو تمہیں اپنے آقاؤں کے سامنے کیا آزادی ملے گی؟ ورنہ پہلے جب آزادی تھی تو غلامان مصطفیٰ اس وقت دیوانہ وار قبر مصطفیٰ کے ارد گرد ہوتے تھے. وہ جا کر پناہ بھی مانگتے تھے, مدد مانگتے تھے. اس وقت کوئی شرک کے فتوے نہیں تھے. یہ شرک کے فتوے آج پیدا ہو گئے. آج وہاں پر جا کر مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر ان کے اوپر شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہیں. ورنہ وہ بھی کوئی زمانہ تھا اماموں کا کہ اس زمانے میں لوگ جا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی وہاں پر عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے, رسول اللہ کا وسیلہ پیش کرتے, پناہ طلب کرتے, مدد طلب کرتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد بھی فرمایا کرتے تھے. یہ عقیدہ تو تم نے نکالا ہے مسلمانوں کے خلاف. یہ مسلمانوں کے وہاں پہ تم نے قید کر کے رکھ دیا ہے. کم سے کم ابن کثیر کو تو پڑھا کرو, یہی ابن تیمیہ کا شاگرد ہے. ہاں, ابن کثیر کے اندر ایک واقعہ موجود ہے اور اس واقعے کی دلیل پتہ ہے. جو لوگ حج اور عمرے پہ گئے ہیں وہ سرکار کے روزے کے سامنے ایک پٹی لگی ہوئی ہے. اگر کسی نے باریک نظر سے اس پٹی کو پڑھ لیا ہے نا تو وہ جو ابن کثیر کی حدیث ہے, وہ جو واقعہ ہے, اس کی شہادت تمہیں خود بخود مل جائے. وہاں پر ایک پٹی لگی ہوئی ہے ابھی بھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ظالم کو بھی پکڑتا ہے. یہ ہمیں قید کرتے ہیں لیکن وہاں پر کچھ ایسے الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ ان کے اپنے عقیدے کے خلاف. جو عقیدہ مسلمان یہاں سے لے کر جاتے ہیں ان کے اوپر شرک کے فتوے لگتے ہیں, لیکن وہ شرک کے الفاظ ادھر پٹی میں موجود ہیں. اور پتہ ہے اس کو ہٹا کیوں نہیں سکتے؟ کیونکہ اس کے راوی اور اس کی سند بہت مضبوط ہے. اس کے راوی اور اس کی سند بہت مضبوط ہے. ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے اندر بھی اور تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی اس نے یہ واقعہ بیان کیا. وقد ذکر جماعت منهم الشیخ ابو منصور الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي يقول السلام عليك يا رسول الله. لگتا ہے آپ لوگ تھوڑے سے ٹھنڈے پڑ گئے. ویسے آپ لوگوں کا قصور بھی نہیں ہے, وقت بھی بہت گزر گیا میرے خیال سے. ہاں ابھی ختم ہونی چاہیے. آپ لوگ بالکل تھک گئے. میں حدیث سنا رہا ہوں تب بھی آپ کی توجہ نہیں ہے میری طرف. فرماتے ہیں یقول السلام علیک یا رسول اللہ سمعت اللہ یقول ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما وقد جئتک مستغفرا لذنبی فانصرف الاعرابی فغلبت عینی فرأیت النبی فی النوم فقال الحق الاعرابی وبشره ان اللہ قد غفر له وبشره ان اللہ قد غفر له. کیا کہہ رہے ہیں امام عتبی؟ امام عتبی کون ہے؟ امام شافعی کی بھی استاد ہے. کہتے سرکار کی قبر کے پاس میں بیٹھا ہوا ہوں, کیونکہ اس زمانے کے امام وہ ہمیشہ جا کر سرکار کی بارگاہ میں وہاں پر ادب کے ساتھ قبر کے پاس بیٹھا کرتے تھے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے میری زندگی کے وہ دن کہ جب میں دربار مصطفیٰ میں بیٹھ کر حدیث پڑھایا کرتا تھا وہ حسین دن کبھی نہیں آئے واپس. کبھی وہ حسین دن واپس نہیں آئے کہ جب میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد حدیث کے مسند پر بیٹھ کر بخاری اور دوسری کتابیں پڑھا رہا ہوتا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے مصطفیٰ مجھے خود سکھا رہے ہیں. یا رسول اللہ, رسول کے غلام ہیں, موت بھی قبول ہے, وہ زندگی فضول ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کسی شاگرد نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے استاد کی داڑھی کے ہر بال میں موتیاں پروئے ہوئے ہیں. موتیاں ہر بال کے اندر موتیاں ہیں.
اگلے دن شاگرد آگے کہا استاد صاحب خدا کے واسطے ہمیں بتا دو کیا ایسا عمل آپ کرتے ہیں کہ خواب میں تمہاری داڑھی کے ہر بال میں موتیاں ہمیں نظر آتی، اس کی وجہ کیا ہے؟ شیخ صاحب نے کہا کوئی اور وجہ نہیں ہے، میں جب بھی مسند حدیث پر بیٹھتا ہوں، مسند حدیث پر بیٹھنے سے پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہوں، سرکار کی قبر کو میں جھاڑو دیتا ہوں، لیکن کسی جھاڑو کے ذریعے نہیں، داڑھی کے ذریعے میں جھاڑو دیتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ادب۔ آپ ہمیں وہاں پر جا کر آنسو، ہمارے آنسو نکلتے ہیں، عاجزی کے ساتھ محبت کے آنسو نکلتے ہیں، ہمارے اوپر تمہارے شرک کے فتوے آتے ہیں۔ ارے شیخ صاحب فرماتے ہیں میری خوش قسمتی یہ تھی کہ مصطفیٰ کی قبر کو میں داڑھی سے جھاڑو لگایا کرتا تھا۔ شان تو یہ تھی، محبتیں تو یہ تھی، آج تم نے وہاں پہ ڈاکو بٹھا کے رکھے، کھڑے کر دیے ہیں جو لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے۔ ہمارے سادہ لوگ مسلمان جا کے واپس پلٹ کر آتے ہیں، کہتے ہیں وہاں پر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں پر پتہ نہیں آپ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں۔ ارے تمہاری بدقسمتی کہ تم 1450 سال بعد واپس آئے اس دنیا میں، 1450 سال بعد آئے ہیں۔ اگر تم اس زمانے میں ہوتے تمہیں پتہ چلتا کہ قدر کرنے والوں نے کیسی قدر کی تھی، تمہیں اس وقت پتہ چلتا۔ فرماتے ہیں امام مطبی فرماتے کن تو جالسا عند قبر النبی کی، سرکار کی قبر کے پاس میں بیٹھا ہوا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں کہ ایک دیہاتی محبت میں تڑپ تڑپ کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، اور آتے ہی کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ کا نعرہ ایسا ہے کہ ایسی بدبختی ہو گئی ہے کہ لوگوں کو اس نام سے بھی چھڑے۔ کہتے یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یا رسول اللہ کہاں سے ثابت ہے؟ ارے جو یا رسول اللہ تم اپنی نماز کے اندر پڑھتے ہو وہ نماز کے اندر جائز ہے، نماز سے باہر ناجائز ہے۔ ہم نعرہ لگائیں یا رسول اللہ کا تو ہم مشرک ہو گئے، اور تم نماز کے اندر پڑھو السلام علیک ایھا النبی۔ ایھا النبی کا مطلب اور یا رسول اللہ اور یا نبی اللہ اور یا حبیب اللہ کا معنی ایک ہے، ایک ہے۔ ہمارے اوپر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، خود نماز کے اندر چپکے سے پڑھتے ہیں۔ حضرت سے پوچھیں بھائی تم کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے نہیں، ہم وہ الفاظ دہراتے ہیں جو اللہ کے نبی نے دہرائے، جو صحابہ نے دہرائے، ہم اپنی طرف سے تھوڑا سلام پیش کر رہے ہیں۔ اگر یہ تو تمہارا مقصد ہے تو تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی۔ کیوں کہ تم فتاوی رضویہ کو تو نہیں مانتے، عالمگیری کو تو مانتے ہو نا، عالمگیری کو تو مانتے ہو، ہر جگہ فتوے دیتے ہو، فتاوی عالمگیری میں یہ لکھا ہوا ہے، فتاوی عالمگیری میں یہ لکھا ہوا ہے۔ کبھی اپنے دل پر پتھر رکھ کر یہ فتویٰ بھی دو لوگوں کو کہ فتاوی عالمگیری میں یہ بھی لکھا ہوا ہے لا بد ان یقصد بالفاظ التشہد معانیها من عنده كأنه يحيي الله تعالى ويسلم على النبي وعلى نفسه واولیائه۔ فتاوی عالمگیری میں 200 مفتیان کرام کا یہ فتویٰ ہے کہ مسلمانوں جب بھی تم التحیات پڑھو اور یہ کہو کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہاں پر یہ تصور نہیں کرنا کہ میں الفاظ دہرا رہا ہوں، بلکہ یہ تصور کرنا میں خود مصطفیٰ کے اوپر سلام پڑھ رہا ہوں۔ رسول کے غلام ہے، موت بھی قبول ہے، وہ زندگی قبول ہے۔ ہم عظمت رسول کے، ہم روضہ رسول کے، ہم چادر بطول کے۔ ہمارے ایک دوست نے، یہ ظاہر سی بات ہے گلجان بھائی کی یہ بات ہے، انہوں نے ایک چٹھی مجھے بھیجی ہے کہ بھائی آخر میں ہمیں سوال جواب کا موقع دے دیں۔ یہ نہیں کہ محبت ہے، پہلے بھی اس نے کیا، میں ویسے عمومی طور پر یہ نہیں کرتا ہوں، لیکن چونکہ اب تقریر اپنے آخری مرحلے میں ہے، اگر کسی کے ذہن میں عقیدہ اہل سنت کے حوالے سے کوئی بھی پریشانی ہے، وہ اپنا سوال کھڑے ہو کر نہیں کہ مسجد ہے کہ یہاں پہ کوئی بدمزگی نہ ہو، آپ ضرور لکھ کر یہاں پر رکھیں، آخری 10 منٹ میں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کی ضرور کوشش کروں، لیکن پھر بھی سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی۔
اب فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ امام عتبی کہتے ہیں میں سرکار کی قبر کے پاس بیٹھا ہوا ہوں. میں نے دیکھا کہ ایک اعرابی، ایک دیہاتی محبت میں تڑپ کر سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے السلام علیکم یا رسول اللہ. اچھا السلام علیکم یا رسول اللہ. توجہ کے ساتھ قبر کے باہر، قبر کے پاس کون بیٹھا ہوا ہے؟ امام عتبی. امام عتبی بیٹھا ہوا ہے. قبر کے اندر مصطفیٰ کی ذات مبارک ہے. اچھا اب وہ اعرابی جب آیا تو پتہ ہے اس اعرابی نے عتبی سے کوئی بات نہیں کی. توجہ سے، عتبی سے کوئی بات نہیں کی. بظاہر بیٹھا ہوا وہی ہے، امام بھی وہی ہے، عالم بھی وہی ہے، محدث بھی وہی ہے. ان کو چاہیے تھا کہ جا کر ان کے پاس جاتے، حضور آپ میرے لیے کچھ دعا کریں، آپ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میرے لیے دعا کریں، کیونکہ پتہ نہیں سرکار علیہ باللہ قبر میں میری آواز سنیں گے یا نہیں سنیں گے. کیونکہ ہمیں اور آپ کو یہی کہا جاتا ہے. کہاں سے وہ سنتے ہیں؟ کہاں سے وہ سنتے ہیں؟ ارے تم مصطفیٰ کی بات کر رہے ہو. خدا کی قسم مصطفیٰ کے نوازوں کے نواسے، سنیوں کے دلوں کی دھڑکن، ولیوں کے تاجدار، محبوب سبحانی، قطب ربانی سیدی شیخ عبد القادر جیلانی، سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. کہا تم مصطفیٰ کی بات نہ کرو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمام دنیا کی جتنی بھی شہریں ہیں، چاہے تم مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، دنیا کی جس کونے میں ہو، یاد رکھنا غوث اعظم کہتے ہیں تم میرے سامنے ایسے ہو جیسے آپ کے ہتھیلی میں یہ جو ساگ کا دانہ ہوتا ہے، جس طرح ایک چھوٹا سا دانہ اس کے اندر آپ رکھ لیں تو وہ کس طرح آپ کو واضح نظر آئے گا. ساری دنیا مجھے ایسی ہی نظر آتی ہے. اب یہ حضور غوث اعظم آپ کیا کہہ رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو؟ غوث اعظم تو فرماتے ہیں کہ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی و وقتی قبل قلبی قد صفالی. شہر اللہ کے ہے لیکن حکم میرا چلتا ہے. یہ نبی کے نواسوں کی بات ہے. اب ذرا سنیں کہ وہ دیہاتی آیا اور ڈائریکٹ کس سے بات کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ سے. مصطفیٰ قبر کے اندر ہے. چلو اعرابی ہے، دیہاتی ہے، علیہ باللہ غلطی ہو گئی. امام عتبی اس کو ہاتھ سے پکڑتے، بیٹھ جا. ارے تمہیں کیا پتہ کہ قبر والے نہیں سنتے؟ علیہ باللہ تمہیں یہاں پہ نہیں کہنا چاہیے السلام علیکم یا رسول اللہ، یہ نہیں کہنا چاہیے، بس اپنی دعا کر کے واپس جاؤ. نہیں، امام عتبی کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، سن رہا ہوں کیا ہو رہا ہے. عاشق اور معشوق کے درمیان کیا چل رہا ہے، محب اور محبوب کے درمیان کیا چل رہا ہے. باہر کھڑا وہ شخص سرکار سے براہ راست خطاب کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے. جیسے آپ جو ہے نا اپنی کسی مرشد کے سامنے یا استاد کے سامنے ادب کے ساتھ جا کر گوئیں اور گڑ گڑا کر اس سے بات کریں، وہ بھی ایسی آ کے السلام علیکم یا رسول اللہ سمعت اللہ یقول ولو انہم ظلموا انفسهم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما وقد جئتک مستغفرا لذنبی. سرکار سے ڈائریکٹ بات کریں یا رسول اللہ پہلے آپ کے اوپر سلام ہو، سلام کے بعد کہ یا رسول اللہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے اللہ نے فرمایا جب بھی تم گناہ کرو میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ. توجہ سے، جب بھی تم گناہ کرو میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ. میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ گے، محبوب ہاتھ اٹھائیں گے، تمہاری بخشش ہوگی. ہاتھ اٹھائیں گے تمہاری بخشش ہوگی. وقت جئتک مستغفرا لذنبی، محبوب میں بھی آیا ہوں کہ میری بخشش ہو جائے، میری بخشش ہو جائے. اچھا اس کے بعد یہ بات کہہ کر اس نے کچھ اشعار کہے، اور وہ اشعار اس قدر قیمتی تھے، اس قدر قیمتی تھے کہ اس زمانے کے لوگوں کو سرکار کی بارگاہ میں وہ اشعار لکھنے پڑے. یا خیر من دفنت بالقاہ اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فی
وفيه الجود والكرم. پہلے سرکار کی بارگاہ میں کہا، اپنا مقصد بتایا، اس کے بعد سرکار کی تعریف بھی کرنے لگی. یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ، اے محبوب میں قربان جاؤں تمہاری ہڈیوں پر کہ جو یہاں پر دفن ہے. فطاب من طیبہن القاع والاکم. محبوب اب آپ کی قبر انور سے مسک کی خوشبو آ رہی ہے. نفسی الفداء لقبر انت ساکنہ. یا رسول اللہ تمہاری قبر پر میری زندگی قربان. ہم جو کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، یہی ہے جو اس عاشق نے یہ آج سے 1250-1300 سال پہلے سرکار کی بارگاہ میں جا کر کہا، نفسی الفداء یا رسول اللہ میری جان قربان لقبر، اس قبر کے لیے انت ساکنہ جس میں آپ ہے. یا رسول اللہ جس قبر کے اندر آپ ہے اس قبر کے لیے میری زندگی قربان. کیوں؟ فیہ العفاف وفیہ الجود وفیہ الکرم. یا رسول اللہ یہ وہ قبر ہے کہ پاک دامنی بھی اسی کے اندر ہے، رحمتیں بھی اسی کے اندر ہے، سخاوت بھی اسی کے اندر ہے. سخاوت اللہ. یا رسول اللہ رسول کے غلام ہیں، موت بھی قبول ہے، وہ زندگی فضول ہے. یا علی آپ کی توجہ بالکل سوال و جواب کی طرف کچھ زیادہ چلا گیا اور وقت آ گیا کہ میں یہی واقعہ سنا کر بات ختم کر دوں، کیونکہ پھر سوال و جواب کا سیکشن بھی ہے اور آپ کی توجہ بھی اسی کی طرف ہے. لیکن واقعہ بھی ختم نہیں ہوا. اس نے اپنی عرض پیش کر دی اور سرکار کی تعریف کر دی. یا خیر من دفنت بالقاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم. نفسی الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. عتبی کہتے ہیں کہ ایسا عاشق تھا سامنے کھڑا رو رہا ہے اور سرکار کی بارگاہ میں نعتیں پڑھ رہا ہے. نعت پڑھ کر وہ واپس گیا، وہ واپس چلا گیا. فغلبت عینی، میں یہیں پہ ٹھیک لگائے بیٹھا ہوا تھا کہ میری آنکھ لگ گئی. جب میری آنکھ لگ گئی فرأیت النبی فی نومہ، میری قسمت جاگ اٹھی، مصطفیٰ کی زیارت ہو گئی. میرے مصطفیٰ نے مجھے فرمایا الحق الاعرابیہ وبشر ان اللہ قد غفر لہ. ارے عتبی تمہاری موجودگی میں میرا کوئی عاشق تڑپا ہوا میرے پاس آیا تھا اور رو رہا تھا، میری تعریف کر رہا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا تھا. اب سن عتبی، اپنی آنکھیں کھول اور اس عربی کے پیچھے جا اور اس کو واپس پلٹا کے واپس لے آ اور اس کو کہہ دینا کہ مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے جا تیری بخشش ہو گئی ہے، جا تیری بخشش ہو. یہی ہے ہمارا عقیدہ کہ بخشش مصطفیٰ کے پاس سے نہ ہو تو پھر کہیں کسی جگہ کچھ بھی نہیں. جو وہاں سے نہ ہو وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو، جو وہاں نہیں تو یہاں نہیں. یہی ہمارا عقیدہ ہے. اس سے آگے بات ختم. یہی شان مصطفیٰ ہے کہ بس اللہ دیکھتا ہے کہ کب میرے محبوب کی زبان پر بس آواز آ جائے، الفاظ آ جائیں. ادھر الفاظ نکلتے نہیں، قبولیت پہلے سے ہو جائے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا جائز ہے. بھائی پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا نا جائز نہیں ہے. نہیں تم نہیں کہہ سکتے، نہیں وہ ہے جو مصطفیٰ کے. جائز نہیں ہے دکھا دو. لا یجوز الدعاء بعد صلاۃ الجنازہ، یہ الفاظ دکھاؤ، یہ الفاظ دکھاؤ. ہم نہیں پڑھیں گے نماز جنازہ کے بعد. لیکن تمہیں کس نے کہا کہ ناجائز؟ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ حدیث میں نہیں ہے. کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ بس جی صحابہ کے زمانے میں یہ دعائیں نہیں ہوتی تھی. تم کبھی ابو داؤد شریف پڑھو، حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، صحابہ کرام پہلے سے کسی کے جنازہ انہوں نے پڑھ لیا. حضرت عبداللہ حضرت عمر فاروق اعظم دور سے آواز دے رہے ہیں کہ تم نے نماز پڑھ لی ہے، اب دعا میں جلدی نہ کرو، مجھے دعا میں شامل کرو. اور اگلی حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء.
جب تم میت کے اوپر نماز جنازہ پڑھ چکو نا تو پھر خالص دعا بھی کرو اس کی. ہمارے پاس تو حدیث ہے، ہمارے پاس تو صحابہ کا عمل ہے، صحابہ کا قول ہے. سرکار خود کہہ رہے اذا صلیتم علی المیت. ایک بیچارہ فاخلصو میں جو فا ہے نا، وہ ایک بیچارہ پورے مناظرے میں فا کے اوپر پھنس گیا. اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ فا کا معنی کیا ہے. فا کا معنی بات کے لیے آتا ہے. جب نماز جنازہ ختم ہو جائے اب دعا کرو، یہ ہے حدیث. اور اسی کو لے کر صحابہ کرام بھی ایسا کرتے، وہ بھی دعا پڑھتے. آپ جو کہہ رہے ہیں جائز نہیں، دلیل تو آپ پیش کریں کہ سرکار نے فرمایا، کیونکہ جائز وہ ہے جو سرکار کہے، نہیں بھی وہ ہے جو سرکار کہے. ہاں حضرت عبداللہ کس صحابی کے بیٹے ہیں بھائی؟ حضرت عبداللہ تو بہت ہے. حضرت عبداللہ تو ابو بکر صدیق کا بھی نام ہے، عبداللہ تو ابو ہریرہ کا بھی نام ہے، عبداللہ تو حضرت عمر بن عاص کے بیٹے کا بھی نام ہے، عبداللہ تو حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے کا بھی نام ہے. عبداللہ تو بہت سارے صحابے. بالکل اس میں ہاں کچھ دیواروں پہ لکھا ہوا ہے صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت. ہاں باقی سب شرک و بدعت. امام خیر الدین بن عبداللہ بن رملی فرماتے ہیں سئلت عمن یقول فی حال الشدائد یا رسول اللہ او یا علی او یا عبد القادر جیلانی هل هو جائز شرعا ام لا. فتاوی خیریہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، توجہ سے سننا. امام عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ مصیبت میں کہتے ہیں یا رسول اللہ یا علی یا شیخ عبد القادر جیلانی، هل هو جائز شرعا ام لا، شریعت میں یہ جائز بھی ہے یا نہ. پتہ ہے اس مفتی نے کیا جواب دیا؟ کہا نعم بالکل جائز. الاستغاثۃ بالاولیاء ونداؤهم والتوسل بهم امر مشروع وشرع مرغوب. کہتے تم کیا سمجھ رہے ہو کہ جائز؟ ہمارا فتویٰ تو یہ ہے کہ یہ تو ایسا کام ہے کہ اس میں تمہارے لیے ثواب بھی ہے. کیوں کہ جب تم یا رسول اللہ کہتے ہو تو اللہ کے ساتھ ملا کر نہیں کہتے، اللہ کے ساتھ ملا کر نہیں کہتے، بلکہ تمہارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، میں رسول اللہ کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وسیلہ اسی کا ہے. فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ. تم کہاں پر یا رسول اللہ منع کرتے ہو؟ مسیلمہ کذاب کے خلاف ابو بکر صدیق جب اپنا لشکر لے کے چلے، فتوح الشام میں لکھا ہوا ہے خالد بن ولید لشکر کے سربراہ ہے، ایک طرف مسیلمہ کذاب ہے اور ایک طرف مسلمان ہے. اب دونوں کی لڑائی شروع ہو گئی، ایک طرف 4 لاکھ کافر ہے، دوسری طرف 30,000 مسلمان ہیں. لڑائی شروع ہونے سے پہلے مسلمانوں نے نعرہ لگایا اللہ اکبر. انہوں نے اللہ اکبر کہا تو وہ بھی اللہ اکبر کو ماننے والے تھے. مسیلمہ کذاب بھی ان کو اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا، ان لوگوں نے بھی نعرہ لگایا اللہ اکبر. اب مسلمان بھی نعرہ لگا رہے ہیں اللہ اکبر، کافر بھی نعرہ لگا رہے ہیں اللہ اکبر. فتوح الشام کے اندر یہ حدیث لکھا ہوا ہے، کہتے شعارہم یومئذ یا محمد. تو اس وقت ابو عبیدہ بن الجراح یا حضرت خالد بن ولید تھے. ان سے پوچھا گیا کہ حضور اب ہم کیا کریں؟ کافر بھی اللہ اکبر کہہ رہے، ہم بھی اللہ اکبر کہہ رہے، ہم دونوں کے درمیان فرق نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، آج مسلمان اللہ اکبر کی بجائے یا محمد کا نعرہ لگائیں گے. بھائی یہ پوچھا ہے عورت مزار پر جا سکتی ہے؟ بہتر یہ ہے نہ جائے. یہی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. عورت کی جانے میں فتنہ ہے. الحمدللہ ہمارا بہت معتدل عقیدہ ہے. عورتیں جاتی ہیں، ان سے طرح طرح کے فتنے پیدا ہو سکتے ہیں. جب ہم ان کو مسجد کی نماز کے لیے منع کر رہے ہیں، آپ اس کے لیے بھی آپ اس کو منع کر سکتے ہیں. بالکل یہی ہمارا عقیدہ، کوئی ضرورت نہیں. لیکن اگر نکلتی ہے تو پھر 2 شرطیں، مکمل شرعی پردے میں، حتیٰ کہ اس کا چہرہ بھی نظر نہ آئے، اور دوسرا ایک محرم اس کے ساتھ. ارے بھائی عورت جب پردے میں ہو، محرم ساتھ ہو، تو پھر وہ بازار میں بھی تو جا سکتی ہے نا، رشتہ دار سے ملنے بھی تو جا سکتی ہے. اس لحاظ سے پھر وہ مزار پر بھی جا سکتی ہے، لیکن اکیلے نہیں، منع کر دو. یہی اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے.
اچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں نماز جنازہ کی تکبیر فرمائی ہے یا آہستہ؟ تمام حدیثیں آپ اٹھائیں، تمام صحابہ کا عمل آپ اٹھائیں گے، تابعین کے جتنے بھی جس کے بھی آپ حدیث اٹھائیں گے، کسی میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ تکبیر کی۔ یہی صحابہ کا عمل تھا، یہی تابعین کا عمل تھا۔ ہمیشہ یہ ہے لفظ، ایک حدیث میں تو یہ الفاظ ہے لیکن وہ حدیث مکمل مجھے یاد نہیں، یکبر جہرا، یہ الفاظ ہے، بلند آواز سے آپ تکبیر کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نماز جنازہ بھی دوسری نمازوں کی طرح، دوسرے نمازوں میں امام تکبیر بلند آواز سے کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ تو نماز جنازہ میں بھی اسی وجہ سے کہتا ہے، یہ قیاس ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کا عمل بھی اسی پر ہے، رسول اللہ نے ایسا کیا ہے، تبھی تو یہ آگے یہ رواج پا گیا، یہ اپنی طرف سے رواج نہیں پایا، جو کبر و جہرن کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ اور باقی رہ گئی اسقاط کے بارے میں، آپ کے علاقے میں اسقاط کا سلسلہ ہوتا ہے؟ بہت کم۔ بھائی اسقاط ایک مستحب عمل ہے، پہلی بات تو یہ سنیں، یہ کوئی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم کس کے مقلد ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے۔ امام ابو حنیفہ کے دو شاگرد ہیں، امام ابو یوسف، امام محمد۔ اچھا اسقاط کے حوالے سے اصول فقہ کی ایک اہم ترین کتاب شامی کے اندر بھی کچھ لکھا ہوا ہے، اور سب سے اہم یہ کہ فتاوی شامی کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، امام محمد سے یہ روایت۔ وہ روایت یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کی نمازوں کا اندازہ لگایا جائے، پہلے اس کی عمر دیکھی جائے کہ اس کی عمر کتنی، پھر اس میں سے جو نابالغی کی زندگی ہے وہ بھی نفی کر، پھر یہ دیکھیں مثال کے طور پر 50 سال کی عمر میں ایک شخص فوت ہو گیا، 15 سال آپ اس کے نکالیں، باقی کتنے رہ گئے؟ 35 سال۔ اب 35 سال میں آپ ایک اٹکل لگائیں گے، اندازہ لگائیں گے کہ اس نے تقریباً کتنی نمازیں اس کی قضا ہوئی ہیں اور کتنی نمازیں اس نے پڑھی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم فرض کرتے ہیں کہ 20 سال اس نے نمازیں پڑھی ہیں، 15 سال کی نمازیں رہ گئی۔ اب ہر ایک نماز کے لیے ایک صدقہ فطر، وطر کو ملائیں گے تو ایک وہ، تو ہر ایک دن میں 5 نمازیں، وطر کو ملائیں گے 6 نمازیں۔ اب ایک صدقہ فطر مثلا ہم فرض کرتے ہیں 100 روپے، تو ایک دن کے کتنے بنتے ہیں؟ 600۔ 10 دن کے کتنے بنتے ہیں؟ 6000۔ اور ایک مہینے کے کتنے بنتے ہیں؟ 18000۔ اسی طریقے سے آپ ان کو ترتیب دیں۔ اب ہوا یہ کہ اب ان کا آپ فدیہ دے دیں کہ مولا اس نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی ہیں تو یہ اس کی طرف سے فدیہ قبول کر۔ اب ہر نماز کی ہم گنتی کریں تو پیسہ جا کر لاکھوں میں پہنچے، اور ہر غریب اس کی استطاعت نہیں رکھتا۔ اب مثال کے طور پر میری 20 سال کی نماز قضا ہے، اب میرا بیٹا اسقاط کرے گا تو کم سے کم 8-10 لاکھ کو جا کر پہنچے گا۔ اب 8-10 لاکھ ہے نہیں میرے پاس، تو سنو میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ دین جو ہے نا، اس میں بخشش ہے، بس اللہ کو صرف بہانا چاہیے، اسی لیے اس کا نام ہے حیلہ۔ حیلہ حال یحیل حیلۃ، یہ حیلہ ذریعہ، ہم ایک بہانہ کر رہے ہیں، قبولیت تو اس کی ذات کے ساتھ ہے۔ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ بس تم نمازیں نہ پڑھو تمہارے اسقاط سے تمہاری بخشش ہو جائے گی، بالکل غلط، یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ تمہاری نمازیں تمہاری اوپر فرض ہے، جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کی قضا تمہاری اوپر فرض ہے۔ اب اگر کسی کی قضا رہ گئی ہے تو ہم کم سے کم اتنے سنگدل نہیں ہو سکتے، ہم نے اماموں کے اقوال پڑھے، ان کے لیے راستہ نکالا۔ امام صاحب نے یہ فرمایا، فتاوی شامی کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ چونکہ اب اتنے پیسے جمع نہیں ہو سکتے، جنازہ میں جتنے افراد شریک ہو گئے سب نے یہاں سے کسی نے 10 روپے 50 روپے 100 روپے 500 روپے اکٹھے ہو گئے، کل ٹوٹل ہو گئے مثال کے طور پر ہمارے پاس آ گئے 6000 روپے، 6000 روپے جمع ہو گئے۔ اب 6000 سے کیا بنے گا؟ 10 دن کی نمازوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، باقی نمازوں کا سلسلہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ اب حیلہ کریں۔ حیلہ کا کیا مطلب ہے؟ اب اتنے افراد جنازے میں بیٹھے ہوئے، لہٰذا ہم پہلے وہ سارے پیسے ایک کو فقیر سمجھ کر ہم پہلے اس کو عبا کرتے ہیں، بھائی یہ پیسے آپ لے لیں، آپ فقیر ہیں اور ہم نے آپ کو بخش دیا ہے، کیونکہ صدقہ کسی فقیر کو دیا جاتا ہے، ہم نے اس کو فقیر فرض کر لیا، اس کو پیسے دے دیے۔ اب اس نے وہ پیسے لیے، پھر اس نے اپنی مرضی سے کہا کہ میں نے قبول بھی کیا اور میں آگے بخشتا ہوں، وہ پھر دوسرے بندے کو دیتا ہے۔ اور چونکہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب ملکیت تبدیل ہو جاتی ہے نا تو شے کی حقیقت بدل جاتی ہے، ملکیت بدل جاتی ہے تو شے کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے۔ حضرت بریرہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے،
حضرت عائشہ کی یہ جو ہے کیا کہتے ہیں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو غلام تھی، کنیز تھی. اب ہوا یہ کہ ایک دفعہ سرکار ان کے گھر میں تشریف لائے. جب ان کے گھر میں تشریف لائے نا حضرت بریرہ کے، تو حضرت بریرہ نے کیا کیا، ایک طرف ہانڈی پک رہی تھی لیکن اس نے کھجور سرکار کی بارگاہ میں پیش کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بریرہ کیا بات ہے، ہانڈی میں جب کچھ چیزیں اگر پک رہی ہے، کوئی چیز پک رہی ہے، پھر مجھے وہی پیش کرو نا، کھجور کیوں پیش کر رہے ہو؟ کہا حضور اس کے اندر ہے گوشت، اور یہ ہمسائے میں سے کسی نے صدقے کا گوشت مجھے دیا ہے، میں نے وہ صدقے کا گوشت پکانا شروع کیا، اور آپ چونکہ آپ کے لیے صدقہ حرام ہے اس لیے میں آپ کو صدقے کا گوشت نہیں دے سکتی. پتہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لکی صدقۃ ولنا ہدیہ. بریرہ انہوں نے جب تمہیں دیا تھا تو تمہارے لیے صدقہ تھا، اب جب تم آگے مجھے دو گی تو میرے لیے تحفہ ہے، تو میرے لیے تحفہ ہے. اسی سے فقہ حنفی کے اندر یہ قانون بن گیا کہ ملکیت تبدیل ہو جاتی ہے تو شے کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے. اب پہلے یہ مالک بنا، اس نے وہ اٹھا کر اس بندے کو دے دیا، اب اس بندے کو اس نے بخش دیا. جب اس نے قبول کر لیا 10 دن کی اور نمازیں ختم ہو گئی، اس نے قبول کر لیا 10 دن کی اور نمازیں ختم ہو گئی. اب آخر میں ہم ہاتھ اٹھا کر عرض کرتے ہیں مولا ہمارے ہاتھ میں یہی کچھ تھا. بندے کی اگر نمازیں قضا ہو گئی تھی اس کے اوپر قضا بھی فرض، اس کے اوپر نماز بھی فرض، اگر اس سے غلطی سے وہ نمازیں رہ گئی ہیں مولا ہم نے اپنی طرف سے یہ حیلہ کر دیا ہے، یہ اس لیے کہ اماموں نے ہمیں بتا دیا. اور جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے جب آپ بیمار تھے تو آپ نے یہ قسم کھائی تھی کہ میں اپنی زوجہ کو، اپنی گھر والی کو میں 100 کوڑے ماروں گا. وہ واقعہ کچھ اور ہے کہ کس وجہ سے ہم اس کے پیچھے نہیں جاتے، لیکن یہ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں 100 کوڑے تمہیں ضرور ماروں گا. جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کی، جب آپ تندرست ہو گئے اور بیوی کی چونکہ انہوں نے بڑی خدمتیں دی اس کی، تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا بیوی نے دوران بیماری بہت میری خدمت کی، اس وقت غصے میں نے کہہ دیا تھا کہ میں تمہیں 100 کوڑے مار دوں گا. مولا اب اس کو 100 کوڑے تھے کیا میں 10-20 کوڑے مار دوں تو یہ مر جائے گی، اب کروں تو کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ. ایوب پریشان نہ ہو، ایک جھاڑو لے لیں اس کے اندر 100 تنکے ہو اور وہ جھاڑو ایک دفعہ اس کی پیٹھ پر مار دیں، 100 کوڑے کی قسم پوری ہو جائے گی. یہ میرے رب نے مجھے اور آپ کو قانون بتا دیا. ارے تمہارا کام ہے حیلہ کرنا، قبول کرنا میرا کام ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ حیلہ اسکاس بس تم نمازیں چھوڑ دو، جیسا کہ لوگ مشہور کرتے ہیں کہ جناب یہ اپنی یہ ممبروں سے کہتے ہیں نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں، بس اسکات کرو تمہاری نمازیں وہیں پہ پوری ہو جائیں گی. یہ ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے. ہمارا یہی عقیدہ نمازیں پڑھو، تمہاری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، آخری عمر تک اپنی نمازیں جو قضا ہو گئی ان کو پوری کر کے پڑھو. لیکن اگر تمہاری نمازیں قضا ہو گئی ہیں، رہ گئی ہیں، ہم اسکات کے ذریعے حیلہ کرتے ہیں. قبول کرے گا بھی اس کی مرضی، نہیں کرے گا تو اس کی مرضی. ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے اپنے دوست کے لیے. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے بیٹھنے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. وما علی الا